کسی بھی اسکول کی ترقی کے لیے 4 چیزیں ہونا ضروری ہے، کسی مدرسے کی ترقی کے لیے 4 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اگر اس مدرسے میں 4 طرح کے لوگ ہیں اور 4 چیزیں پائی جاتی ہے، اس کو نمبر 1 آپ لکھ دیجئے۔ نمبر 1، وہاں کا مینجمنٹ بہت اچھا ہونا چاہیے، یعنی جو مدرسے کو چلا رہے ہیں وہ اللہ کے لیے چلائے، لوگوں کے لیے نہ چلائے۔ بولے مجھے پائی کا حساب دینا ہے اللہ کے ہاں، میں اگر سال بھر کے لیے یا 2 سال کے لیے ذمہ دار بنا ہوں تو اللہ کے لیے بنا ہوں اور اللہ کے لیے حساب دینا ہے۔ اگر نمازی لوگوں کو آپ مینجمنٹ میں رکھیے گا، اللہ والے کو رکھیے گا تو ترقی آپ دیکھیے۔ لیکن آج کل ہمارے مینجمنٹ میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ میں عام بات کرتا ہوں کیونکہ الحمدللہ 15 سال سے کئی جگہ گھوم رہا ہوں۔ مسجد کے متولی وہ ہیں جو ایک ٹائم کی نمازیں نہیں پڑھتے، مدرسے کے ذمہ دار وہ بن گئے ہیں جو مدرسے کا میمو نہیں جانتے۔ جانتے ہیں میم؟ مدرسے میں میم، عین، عربی کا عین ہے کہ نہیں؟ ہماری جمعیت اور جماعت کے ذمہ دار وہ لوگ بن گئے ہیں جو اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اللہ میں سب کے پاس جن کے پاس دولت ہے، اس لیے بولتے جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ میرے بھائیوں مینجمنٹ اچھا ہونا ضروری ہے اور اللہ والا۔ نمبر 2، بچے بھی اچھے ہونا چاہیے، 3rd کلاس نہیں، مستی کر رہا ہے چل بھاگ، مولانا لوگ دیکھیے کیا پڑھاتے ہیں آپ لوگ، کچھ کرتے اڑتے نہیں ہے، صرف کھاتے رہتے ہیں آپ لوگ۔ جورو کو ذرا پھٹکار کے دیکھیے، میری اردو ذرا خراب ہے، کوئی اپنی بیوی کو پھٹکارے، اپنے بیٹے کو پھٹکارے، کس کو پھٹکارتا ہے؟ مولوی صاحب کو، امام صاحب کو۔ کاہے لیٹا ہے 1 منٹ، مولانا صاحب ایسا کاہے کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب ہم لوگوں کا جورو ہے کا، جتنے مسلی اتنے متولی، یہ اردو ہے ذرا ہارڈ ہے، جتنے مسلی اتنے متولی، مطلب جتنا نماز پڑھنے آ رہا ہے سب متولی بنا ہوا ہے۔ مولوی صاحب یہ لائٹ کاہے چالو ہے؟ ارے مولوی صاحب یہ پنکھا آپ نے کاہے نہیں بند کیا؟ مولوی صاحب ہمارا غلام ہے، امام صاحب ہمارے غلام ہیں، یا ہمارے بیٹے کے غلام ہیں۔ مولوی صاحب پیشاب کرنے بھی پوچھ کے جائیں متولی صاحب سے، پیشاب کرنے جا رہا ہوں، غلام بنا رکھا ہے ہم نے اور آپ نے۔ میرے بھائیوں دینی تعلیم جو سیکھ رہے ہیں ان کی عزت کرنا سیکھیے۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر 1-2 بات اور سنا کے پھر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 755 کتاب الاذان، علماء کی بد دعا سے بچیے، مولویوں کی بد دعا سے بچیے، اگر وہ بد دعا دے دیں گے تو ہم اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ وہ 4 چیزیں بتا دیتا ہوں، مینجمنٹ صحیح ہونا چاہیے، بچے صحیح ہونا چاہیے، ماں باپ صحیح ہونا چاہیے، ٹیچر اچھے ہونا چاہیے، یہ 4 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ ٹیچر بھی اچھے لائیے آپ، اور ٹیچر اچھے کم ملیں گے جب پیسہ دیجیے گا اچھا تب نا، جب پیسہ اچھا دیوے نہیں کیجیے گا تو آئے گا کیسے؟ پیسہ اچھا لائیے، ٹیچر اچھے ملیں گے، سب پیسے کا کھیل ہے۔ امام کی بد دعا سے بچیے، حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا آپ کو نماز پڑھانا نہیں آتا؟ بولے اچھا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی اور یہ بول رہا مجھے نماز پڑھانا نہیں آتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب آپ نماز نہیں پڑھائیں گے۔ آج بھی ایک ہی 2 لوگوں کو شکایت ہے کہ جب تک یہ امام مسجد میں رہے گا میں مسجد میں نہیں جاؤں گا، امام کو نکالو یا مجھے نکالو۔ کتنے لوگ ایسے ہمارے ہاں، جب تک یہ امام مسجد میں رہے گا میں نہیں جاؤں گا۔ میرے بھائیو اللہ کے واسطے ڈریے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن وقاص کو ہٹا دیا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا، جائیے آپ کوفہ کے گورنر آپ ہیں، امامت آپ ہی کریں گے، جائیے آپ۔ اس کے بعد ایک کمیٹی بیٹھائی۔ آج کمیٹی نہیں بیٹھتی ہے، جب نکالنا ہوتا ہے چاہے مدرسے سے نکالے یا اسکول سے نکالے یا مسجد سے نکالے ویسے ہی نکال دیا جاتا ہے، اپنی بات رکھنے کا بھی ادھیکار نہیں ہے۔ میرے بھائیو اتنے ظالم مت بنیے، اگر بد دعا لگ جائے گی تو ہم اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بھیجی، وہ کمیٹی کا ہی پوچھا اچھا سعد بن وقاص کو نماز پڑھانا نہیں آتا کیا؟ ارے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کا نام اسامہ تھا، میں بولتا ہوں ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ یہ پوری مسجد میں ایک ہی دو لوگ ہوتے ہیں جو امام صاحب کے دشمن ہوتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کے دشمن نہیں ہے، اپنی بیوی کے دشمن نہیں ہے،
کیونکہ اگر بیوی کے سامنے بولیں گے تو بیوی راکھ لگا کر زبان کو باہر کر دے گی، اور بیٹے کے سامنے بولیں گے تو بیٹا پورا چہوا ہوا نکال کے پھینک دے گا، تو بولیں گے کہاں؟ امام صاحب کے سامنے۔ جبکہ امام صاحب سے پوچھنا چاہیے۔ آج کل لوگ امام صاحب کو پوجتے تو ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں۔ پوچھتے مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب، ارے مولوی صاحب کو بھی تو گیس کی ضرورت ہے بھائی، گیس سلنڈر کی، ہاسپٹل کا بل بھرنے کی، اسٹیل کے تھوڑا نہ بنے ہوئے ہیں، ان کی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ان کو بھی بولے بہت برکت ہے۔ تو سن لیجئے وہ جو تحقیق چلی، تو ایک آدمی کھڑا ہوا اسامہ، اس نے کہا ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جب دعا کر دے دعا قبول ہو جائے، اور بد دعا کر دے تو بد دعا بھی قبول ہو جائے۔ آپ میں سے اگر کسی آدمی نے اپنے مولویوں سے جھگڑا کر رکھا ہے یا اپنے امام سے، یہ حدیث سننے کے بعد معافی تلافی کر لیجئے، اگر وہ بد دعا دے دیں گے تو آپ کہیں کے نہیں بچیں گے۔ سن لیجئے حدیث۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اچھا مجھے نماز پڑھانا نہیں آتا؟ کہا اے اللہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے اور اپنا نام چاہتا ہے، فاطل عمرہ، اس کی عمر کو لمبی کر دے، واطل فقرہ، اس کو فقیر بنا دے، غریب بنا دے، وعرضہ بالفتن، اور اس کو فتنے میں ڈال دے۔ تین بد دعا کر دی، عمر لمبی ہو جائے، بہت بڑا فقیر بن جائے، اور نمبر 3 فتنے میں، آزمائش میں ڈال دے۔ راوی بیان کرتے ہیں عبد الملک کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ یہ آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، اور اتنا بوڑھا اتنا بوڑھا اتنا بوڑھا، یہ جو بھاؤں ہے نا، بھاؤں، یہ دیکھ رہے ہیں بھاؤں، اس کو بولتے بھاؤں، یہ پورے بھاؤں کے بال سفید ہو گئے، اور سفید ہو کر اندر گھس گئے آنکھ میں، دیکھ رہے ہیں اندر گھس گئے۔ اوہو، اس بوڑھے کو دیکھا روڈ پر چل رہا ہے اور لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا سعد بن وقاص کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے، اس لیے آج میری یہ حالت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ بھی اپنے علماء کو ستاتے ہیں، چاہے مینجمنٹ ستائے یا عام آدمی ستائے یا کوئی پریشان کرے، اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو بد دعا لگ جائے گی۔ شیخ صاحب میں نے یہ حدیث ایک دو جگہ سنائی تو ایک دو لوگ آئے اور روتے ہوا ہے، اور اس کے بعد امام صاحب سے گلے مل لیے اور کہا امام صاحب ہمیں معاف کر دو، تو امام صاحب بھی رونے لگے۔ تو کم سے کم ان سے معافی تو مانگیے، دیکھیے کیسے رو لیتے اور معافی تلافی۔ اور میرے بھائیوں، معافی تلافی کرنے والا وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ سن لیجئے، آج ہمیں اور آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حالات جیسے چل رہے ہیں، یہ آپس کے جو جھگڑے ہیں نا، باپ بیٹے میں جھگڑا، کیسا کیسی، بھائی بھائی میں جھگڑا، پڑوسی میں جھگڑا، ادھر جھگڑا ادھر رگڑا، میں اس کو رگڑا بولتا ہوں۔ اور آپ بمبئی چلے جائیے تو وہاں رگڑا ملتا ہے کھانے کو۔ اب آپ کیا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ وہ رگڑا ٹائپ کا، وہ جو بادام ٹائپ، اس کو رگڑا بولتے ہیں، اس طرح رگڑ رگڑ کے دیتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو ہمارے اور آپ کے یہاں جھگڑا نہیں، رگڑا چل رہا ہے، معمولی معمولی بات کے لیے رگڑا رگڑا رگڑا۔ اللہ کے لیے معاف کیجیے۔ دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ تو پورا خلیے لگ رہا ہے۔ چادر اٹھائیے تو ذرا، اٹھا کے دکھائیے، خلیے ہے، خالی ہے کہ نہیں؟ اب سوال آپ لوگوں سے پوچھنا تھا لیکن جواب تک آپ لوگ پہنچے نہیں۔ صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ مال کم نہیں ہوتا، تو ہمارے اور آپ کا مال کم ہو جائے گا دینے سے؟ خالی کا ہے، بھرا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا، مولوی صاحب بولیے نا، الحمدللہ بھرا ہوا تھا، آپ لوگوں نے بھر کے دیا تھا، الحمدللہ بولیے۔ یہ مدرسہ آپ کا مدرسہ ہے، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی شان ہے۔ اس پر اگر آنچ آئے گی تو آپ پر آنچ آئے گی۔ یہ اگر ترقی میں پیچھے رہے گا تو آپ ترقی میں پیچھے ہے، یہ آگے چلے گا تو آپ آگے چلیں گے، پوری دنیا میں آپ کا نام روشن ہوگا۔ یہاں کے بچے نکلیں گے تو آپ کا نام ہوگا یا دوسرے کا نام ہوگا؟ بولیے نا، آپ کا نام ہوگا نا بھائی، آپ کے گاؤں کا نام ہوگا، آپ کے مدرسے کا نام ہوگا۔ اس کی ترقی کے لیے آپ لوگوں کو آگے آنا ہے، صرف یہی نہیں سال میں ایک بار دے دیے اور اس کے بعد پوچھوے نہیں کیے، چلے گا؟ میرے بھائیوں، تو حدیث میں سنا رہا تھا
صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. شیخ صاحب بہت اچھی طریقے سے بنگالی زبان میں بول رہے تھے, مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا. یہ الگ بات ہے کہ آمی بنگلہ جانی نا, لیکن ان کا جو انداز تھا بولنے کا بہت پیارا تھا, اور اتنا اسپیڈ میں بولتے جا رہے ہیں. ان کی انرجی کہاں سے ہے اور کتنی طاقت لگا رہے ہیں. بھائی طاقت کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ ہی لوگوں کے لیے لگا رہے ہیں. آپ لوگ ان کو دیکھ کر ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنے مدرسے کو اونچا لے جا رہے ہیں. ان کا کیا ہے؟ پوری طاقت, پوری انرجی, اور ایک دم بولے جا رہے ہیں, بولے جا رہے ہیں, بولے جا رہے ہیں. میرے بھائیو, یہ سب پورے جو بنائے گئے ہیں اور سجائے گئے ہیں آپ کے لیے, اس لیے آپ کا مدرسہ ہے, آپ کی آواز ہے. مدرسے میں کچھ ہوا تو آپ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے, تو صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا, جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. آج ہم اور آپ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے, بھائی بھائی کو معاف نہیں کر رہا ہے. میں کہیں کہیں پر یہ بھی سنا, مجھے ایسا کم لگا کہ باپ نے بیٹے پر اور بیٹے نے باپ پر کیس کر دیا ہے. آپ لوگوں کے یہاں بھی ہے کیا ایسا؟ ارے بولیے نا بھائی, بات کیجئے نا. آپ لوگوں کے یہاں بھی ایسا ہے؟ باپ بیٹے میں کیس, باپ بیٹے میں کیس. باپ کی وجہ سے تو وہ ہے, اگر باپ نہ ہوتا تو وہ کہاں سے ہوتا, اور باپ پر کیس کر دیا ہے. اچھا لگ رہا ہے سننے میں؟ باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جس باپ نے پالا پوسا ہے, ماں نے پالا پوسا ہے. باپ بیٹے کا کیس, مال کے لیے, پیسے کے لیے, جو سب کچھ یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا. معاف کرنا سیکھیے. جا بھائی میں نے معاف کیا. یہ حدیث آج آپ نے سن لی ہے, اس کی پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. جا بھائی میں نے معاف کیا. اور آگے کا جملہ سن لیجئے وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے. اللہ کے لیے جھکیے. آج اپنے یہاں کچھ لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں لیکن کوٹ کچہری, اور یاد رکھیے گا جس کو بھی کوٹ کچہری کی عادت لگ گئی وہ کنگال ہو جائے گا. کوٹ کچہری کی بیماری جس کے یہاں آ گئی وہ بچے گا نہیں بلکہ وہ کنگال ہو جائے گا. اور جو موچ کی لڑائی لڑے گا, موچ کی لڑائی جانتے نا, موچ, کچھ لوگ اس کی طرف سے کچھ لوگ اس کی طرف سے, وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا. داڑھی کی لڑائی لڑی ہے, داڑھی والی لڑائی. جا بھائی میں نے معاف کیا, جا میں نے معاف کیا. بھیا کیس لے لیجئے, چچا کیس لے لیجئے, بھیا بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. پہلے لوگ مناتے تھے, آج منانے والے کہاں ملتے ہیں, اس لیے روٹھیے بھی نہیں. اگر کسی سے آپ روٹ گئے نہیں بات نہیں کروں گا تو ہم منانے والے لوگ کہاں ہیں. پہلے لوگ مناتے تھے, اب آپ لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں. ہم لوگ کے دیہات میں, ہمارے دیہات میں بہار کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر اگر کوئی روٹھا ہوا ہے تو زبردستی اس کو کھلیان میں, کھیت میں جہاں سب لوگ بیٹھتے تھے وہاں بلایا جاتا تھا, اور بولے معافی مانگ, یعنی اس طرح معافی تلافی اور گلے ملا دیا جاتا تھا. آج معافی تلافی نہیں بلکہ گلا ریت دیا جاتا ہے کیا؟ جھکنا نہیں, جھکنا نہیں, پیچھے نہیں ہٹنے کا, جھکنا نہیں. میرے بھائیو نہیں, جو جھکنا جانتا ہے وہ اٹھنا جانتا ہے, اور جو اکڑنا جانتا ہے وہ ٹوٹنا جانتا ہے. جو اکڑ گیا وہ ٹوٹ گیا, جو جھک گیا وہ اٹھ گیا. اکڑ, ارے جب ہوا چلتی ہے, تیز ہوا چلتی ہے, آپ دیکھتے ہیں نا ہوا بہت تیز چل رہی ہے, تو جو درخت اگر سو گیا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن جو بولے نہیں میں جھکوں گا نہیں تو ٹوٹ جاتا ہے. تو ٹوٹیے نہیں, اکڑ میں پکڑ, جہاں اکڑ کر لیے تو پکڑ ہو جائے گی, ٹوٹ جائیے گا. اور آنا نے فنا, میں کچھ نہیں. میرے بھائیو چلے جائیں گے ہم لوگ, سب مٹی میں مل جائیں گے. معاف کرنا سیکھیے, معاف کرنا سیکھیے. بس ایک دو بات اور بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا. جب بھی ایسے حالات آ جائیں نماز کے پابند ہو جائیے. کتنے لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں, بیاج کھاتے ہیں, کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. کتنے لوگ پی بھی رہے ہیں, پی رہے ہیں کہ نہیں پی رہے ہیں؟ نشہ میں گھوم رہے ہیں تو سب گھماتے رہیں گے, گھومیے گا سب گھماتے رہے گا. سودی کاروبار کر رہے ہیں, بیاج کر رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں, اس کی ٹوپی اس کو پہنا رہے ہیں, اس کو ادھر کر رہے ہیں. نہیں,
میرے بھائیو، جس طریقے سے شریعت پر عمل کرنا ہے ہر چیز پر بھی مال ضرور کمائیے لیکن حرام طریقہ نہیں۔ یہ آخری حدیث بیان کر رہا ہوں، سلسلہ صحیح حدیث نمبر 2866، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نصیب میں جتنا لکھا ہے مرنے سے پہلے پہلے مل کے رہے گا۔ ہمارا بولتے نا مال 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 مال، نہ مال مال کیا ہے؟ جس کے نصیب میں جتنا مال لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ ان نفسا لا تموت حتی تستکمل رزقها، مرنے سے پہلے پہلے مل کے رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور جائز طریقے سے مال کو جمع کرو، حرام طریقہ مت اختیار کرو۔ نہیں آ رہا مال تو اس کا نہیں، کیونکہ اللہ کی نعمت کو حرام طریقے سے کوئی لے نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیو، آپ عمل کرنے والے ہو جائیے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو جھکا نہیں سکتی ہے۔ خلاصہ میری تقریر کا یہ رہا، حالات چاہے جیسے بھی رہیں، اگر آپ اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، آپ کا ایمان پکا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ مدرسہ آپ کا مدرسہ ہے، آپ کی آن ہے، آپ کی بان ہے اور آپ کی شان ہے۔ یہ مدرسہ رہے گا تو آپ پوری دنیا میں آپ کا نام روشن ہے۔ اس کو کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کے لیے بھی آپ کو ہی آنا پڑے گا۔ آخر میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہم اور آپ دعا کرتے رہیں، اور اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، مجھے ایسا لگا کہ پوری طرح سے میں سمجھا نہیں پایا، لیکن کچھ بھی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔